بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبین۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 7 ہے 202 کا اور 201 کی اسلامک اسٹڈیز کا، دیٹ از پریکٹیکل لا عبادہ۔ پریکٹیکل کہتے ہیں عملی طور پر جو ہم عملی عبادت کرتے ہیں، عملی کام کرتے ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنا ہو گیا، حج کرنا ہو گیا، اس میں ہماری فزیکل پرفارمنس انوالو ہے، اس کو کہتے ہیں پریکٹیکل۔ فرسٹ آف آل یہ آیا مبارکہ قرآن کی جس کا ترجمہ ہے دن سیک یہ سسٹینس فرام اللہ فابتغوا عند اللہ الرزق۔ فابتغوا کا مطلب ہوتا ہے پس تم تلاش کرو، ڈھونڈو اللہ کے پاس سے اپنا رزق، وعبدوہ اور اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ اور اس کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دین سیک یہ سسٹیننس فرام اللہ۔ سسٹیننس کا مطلب ہوتا ہے اپنے جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، جو میں سروائیول کے لیے چیز ضرورت ہے، یعنی کہ اپنا رزق وہ اللہ سے مانگو، اللہ کی طرف جانے والے وسیلوں سے تلاش کرو، یعنی کہ جائز طریقوں سے۔ سرو ہم اور کیا کرو، اسی کی عبادت کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی، اینڈ گو گریٹفل ٹو ہم اور اس کا شکر ادا کرو، ٹو ہم ول بی یور ریٹرن، اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، الیہ ترجعون، پس اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نیکسٹ ہے یہ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اتلو ما اوحی الیک۔ اتلو ریسائٹ ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی جائے، ریسائٹ وٹ از سینٹ آف دا بک بائی انسپائریشن ٹو تھی۔ انسپائریشن کا مطلب ہے وحی کے ذریعے، من الکتابی کتاب میں سے، بک واقعی الصلاۃ اور نماز قائم کیجیے، اینڈ اسٹیبلش ریگولر پریئر، ٹھیک ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یعنی کہ فار پریئر ریسٹرین، ریسٹرین کا مطلب ٹو اسٹاپ، روکنا، ریسٹرین کرنا، منع کرنا، فرام شیمفل اینڈ انجسٹ ڈیڈس، بے حیائی اور برے کاموں سے۔ والی ذکر اللہ اینڈ ریممبرنس آف اللہ از گریٹسٹ اکبر، اور اللہ کا ذکر ہی بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اینڈ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، واللہ اور اللہ یعنی کہ بے شک بغیر کسی شک کے، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، اینڈ اللہ نوز دا ڈیڈس دیٹ یو ڈو، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ نیکسٹ دیکھیں لٹرل میننگ آف ورشپ۔ اب پراپر ہمارا لیکچر سٹارٹ ہوا، پہلے ورسز تھی صرف آپ کو نو ہو کے لیے۔ دا ورڈ عبادت ایز ٹیکن آؤٹ فرام دا ورڈ عبد۔ عبد کہتے ہیں بندے کو عربی میں، عبد سرونٹ آف گاڈ، اللہ کا بندہ۔ وہ کہتا ہے جو لفظ عبادت ہے وہ عبد سے بنا ہے، اینڈ عبد از دا سیکنڈ نیم آف سرونٹ۔ وہ سرونٹ کہتے ہیں نا خدمت کرنے والے کو، ملازم کو، خادم کو، اس کا دوسرا نام ہے عبد۔ So we can say that a service for anyone is called عبادت اور divine۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کسی کے لیے سروس کرنا، کسی کی بندگی بجا لانا، اس کو عبادت کہیں گے۔ سروس مینز اے جاب فار اینی ون اینڈ پریفرز دا کمانڈ آف ماسٹرز ان ایوری افیئر۔ سروس کی اب یہ ڈیفینیشن دی گئی ہے، سروس کا کیا مطلب ہے، جاب فار اینی ون، کسی کے لیے کام کرنا، اینڈ پریفرز دا کمانڈ، اور اسی کے جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اسی کی کمانڈ، اسی کے حکم کو آپ نے سر آنکھوں پر رکھا، یعنی کہ ایوری افیئر، ہر معاملے میں اس کے حکم کو پریفرنس دینا، ترجیح دینا۔ یہ تو لٹل میننگ ہو گیا ورشپ کا، اور سروس کی ڈیفینیشن بھی ہو گئی۔ ٹیکنیکل میننگ آف ورشپ، for the very respect of any one take choice of deep kindness with wholeheartedly is called obedience। That is the definition of obedience, and also the literal technical, sorry not literal, this was literal meaning, technical meaning of worship۔ یعنی کہ یہ میننگ اخذ کریں گے ورشپ کا، جو ٹیکنیکل میننگ اور اوبیڈینس ہے، دیٹ از سیم تھنگ۔ اوبیڈینس کہتے ہیں نا حکم بجلانے کو، کسی کے فرما برداری کو، کہ for the very respect of anyone take choice of deep kindness، یعنی کہ مکمل اطاعت کے ساتھ، with wholeheartedly، اپنے دل کو مکمل طور پر جھکاتے ہوئے، گہرے پورے دل کے ساتھ، جو احترام اور توجہ کے ساتھ کسی کی آپ کہہ لیں سروس کا، کسی کی آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک وہ پیروی کرنے کا، اتباع کرنے کا نام جو ہے وہ اوبیڈینس ہے، اور ٹیکنیکل میننگ ہے ورشپ کا بھی، مطلب پورے دل کے ساتھ اتباع کرنا، پورے دل کے ساتھ اپنے زندگی کے تمام معاملات میں۔ میننگ اینڈ اسلامک تھیوری۔ As we said in the beginning, the religious teaching, the holy prophet into the word from God fall into two categories, and one operating to belief and ideology,
پہلے اس کا مطلب سمجھیں. کہہ رہا ہے کہ سٹارٹ میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ریلیجیس ٹیچنگ جو ہے وہ جتنی بھی ڈیل کرتی ہیں کہ جو ہمارے ریلیجیس میں ہیں وہ 2 کیٹیگریز کی ہیں. فرسٹ کیٹیگری آئیڈیالوجی. پہلے تو بلیف ہے. بلیف کا مطلب ہوتا ہے عقیدہ اینڈ آئیڈیالوجی، یعنی کہ آپ کا عقیدہ اور نظریہ جس کا تعلق صرف آپ کے دل کی کیفیت سے ہے. جیسے ہم ایمان کی صفتیں نہیں پڑھتے، وہ مطلب یہ اس پہ صدق دل سے یقین رکھتا ہوں اور کہتا ہوں، جیسے تقدیر کا ہے ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں سیم، مطلب اس پہ کیا بلیف آپ کے پرسنل ایموشنل انوالو ہے، آپ کی جو دل کی کیفیت ہے وہ. اور دو ادر تھنگ ہے وہ مورالٹی اور اینڈ ایکشن، یعنی کہ وہ آپ کے ایکشن، آپ کی پریکٹیکل چیزیں، آپ کی عبادت کرنا، آپ کے اخلاقیات اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. The teachings of the first group we have discussed already and we will address ourselves to those of the second. Belief and ideology first type کی ٹیچنگ کے آگے ہم نے ڈسکس کرنی ہے پچھلے لیکچرز میں، اور اب ہم سیکنڈ ون کی طرف موو کریں گے، دیٹ از morality and action. These later ones to which exclusively the term شریعت، اس کو آپ کہتے ہیں the term شریعہ بھی کہتے ہیں. شریعت وہی ہے جو ظاہر پہ لاگو ہوتی ہے، جو دل کی کیفیت یا آپ کا عقیدہ وہ بلیف اینڈ آئیڈیالوجی سے ڈیل کرتا ہے. جو شریعت ہے وہ آپ کے پریکٹیکل چیزوں سے موسٹلی ڈیل کرتی ہے، اور شریعت ظاہر پر لاگو ہوتی ہے. Is sometimes applied again classified into number of sections like worship, morality, social conduct, religious and favor of government and politics. یہ ساری چیزیں انوالو ہیں شریعہ میں. آپ کی عبادت، اخلاقیات، آپ کی رہن سہن، اس کا آپ کا سوشل بیہیویئر، آپ گورنمنٹ اور یہ ساری چیزیں. Just as in the sphere of belief, the fundamental article of faith command the highest performance in the Sharia worship is of the super most important because وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جیسے بلیف والی جو یعنی کہ فرسٹ پارٹ ہے جو آپ کی اسلامی کیٹیگریز، ریلیجیس کیٹیگریز کا جو بلیف عقیدے سے ڈیل کرتا ہے، اس میں جیسے آپ کی سب سے ہائیسٹ پرفارمنس، سب سے زیادہ ترجیح آپ کے فیتھ کو دی جاتی ہے، آپ کے ایمان کو دی جاتی ہے شریعت. اس طرح شریعت میں دا موسٹ امپورٹنٹ شریعت، جیسے کہ ہمارے بلیف میں فیتھ کی اہمیت ہے، ویسے ہی ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں شریعت کا انوالومنٹ ہے. شریعت کا انوالومنٹ شریعہ کو وائی بیکاز اٹ از تھرو اٹ، کیونکہ اس کے ذریعے ہوتا کہ ریلیشن شپ بٹوین گاڈ اینڈ ہز کریچر فائنڈز اٹس موسٹ کینڈیڈ اینڈ انٹیمیٹ ایکسپریشن. اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان جو ایک ریلیشن شپ ہے، ایک ٹائے ہے، ایک بانڈ ہے، ایک رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. اینڈ اٹ آلسو پلیز اے وائٹل رول ان دا اپلفٹ اینڈ ریفارمیشن آف آل دا ادر ڈپارٹمنٹس آف ہیومن ایگزسٹنس. انسان کی جو ایگزسٹنس یعنی کہ اس کے وجود میں کے جو ادر ڈپارٹمنٹس ہیں، یعنی کہ انسان کی سوشل لائف سے جو ڈیل کرتے ہیں، اس کے وجود ہونے کی جو دلیلیں ہیں اس کو اپلفٹ کرتا ہے، اس کو اپلفٹ کا یعنی کہ اوپر لے کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قربت کا باعث ہے شریعت پہ کی پیروی کرنا، ایک وائٹل رول پلے کرتا ہے. دوسری ریفارمیشن ہوتی ہے انسان کی، اس کی اصلاح ہوتی ہے. Worship in Islam denotes acts a person performs solely with the object of paying his humble homage to the glory and mighty helplessness, humility, submissiveness and devotion, and again these acts are also called qurbat. یہ ورڈ جو میں نے ابھی آپ کو ڈسکس کیا، میننگ the means of access. قربت کا مطلب ہوتا ہے نا کسی کے قریب جانا، دستیاب. ایسس ویسے تو مطلب ہوتا ہے رسائی، لیکن یہاں اس معنوں میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا. کہہ رہے کہ اسلام میں جو ورشپ ہے وہ یہ ڈینوٹ کرتی ہے کہ اس چیز سے اس کا تعلق ہے کہ آپ ہمبل ہوتے ہوئے پوری عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے، محبوبیت ہے، اس کو تسلیم کریں اور اپنی پوری ڈیووشن کے ساتھ مکمل عاجز ہو کے اس کی قربت کے حصول کا ذریعہ بنے، یعنی کہ شریعت کو اس کی قربت کے حصول کا ذریعہ بناتے ہوئے اس پہ عمل. انسان کو چاہیے اپنی پوری ڈیووشنس کے ساتھ، ڈیووشن کہتے ہیں نا اپنے دل کے ساتھ، مکمل طور پہ خود کو ایک کہہ لیں عاجزی سے قربان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں. سبمسیونیس بھی فرما برداری کے میننگ میں آ جاتا ہے، اور اس طرح ہی ہیوملٹی عاجزی کے میننگ میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی گلوری اور شان و شوکت کے سامنے وہ اپنی عاجزی، اپنی فرما برداری، اطاعت، اس طرح کی میننگ میں وہ اس کی قربت حاصل کرے، اس کی بندگی کرے. اور یہ طریقے کیا ہیں یہ سب کچھ کرنے کے؟ انکلوڈ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پریئر، فاسٹنگ، نری آفرنگ، یہ ارکان اسلام بھی جو 5 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور وہ سارے یہ آ جاتے ہیں. تو پریئر ہو گیا، فاسٹنگ ہوگی، حج میں پروپیشیٹری آفرنگس. پروپیشیٹری کہتے ہیں جیسے ایک کفارہ نہیں ادا کرتے، جیسے اگر ہم حج گناہوں کا کفارہ ہے نا، کس کو کہتے ہیں، ایسے اگر کوئی قسم کھا لیں ہم جھوٹھی یا وعدہ خلافی کریں تو کفارہ ادا کرتے ہیں یہ چیزیں.
تلاوت اور ذکر، ریپیٹنگ the names, attributes and praises of God، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اینڈ the recitation of the holy Quran، قرآن کی تلاوت کرنا، قربانی کرنا یعنی کہ اینیمل کو سیکریفائس کرنا، and all other deeds of devotion carried out exclusively to pray, revert service to the Almighty and for one's own spiritual benefit، اپنے روحانی بینیفٹ کے لیے یعنی کہ اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کی قربت کے طرح سے کرنے کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کے حصول کو کرنے کے لیے، اور دوسرا بات ہے اللہ اس کسی سروس کو یعنی کہ اوپر ہم نے پڑھا نا عبودیت کا حق ادا کرنے کے لیے، یہ ساری جو پریکٹسز ہیں ایز پر شریعہ وی ہیو ٹو پرفارم دیم۔ ورشپ از دا میڈیم آف کانٹیکٹ بٹوین دا ورشپر اینڈ ورشپڈ، معبود اور جو عبد ہے اس کے ان دونوں کے درمیان ایک میڈیم آف کانٹیکٹ یعنی کہ ایک آپ کہہ لیں کانٹیکٹ کا ذریعہ، رابطے کا ذریعہ ورشپ ہے، دیٹ از کالڈ عبادت۔ اٹ ایکسٹینڈ اسٹیئرنگ فرام دا ون ٹو دا ادر۔ It is obvious that our prayers and other devotional performances do not good to God. They add nothing to His power or glory. کہہ رہا ہے کہ ہماری جو عبادتیں ہیں یا ہماری پرفارمنس ہے، کوئی بھی ڈیووشنل پرفارمنس ہے، ہم حج کرتے ہیں، کوئی اور کفارہ ادا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی جو گلوری ہے، اللہ تعالیٰ کی جو معبودیت ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کی پار میں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ بے نیاز ہے اور اس کی پار پہلے ہی جو بے حد ہے، وہ کسی حدود کے تعین میں تو آتی نہیں ہے نہ اس کی حد ہے کہ وہ ہم اس کو پہلے حد کر لیں، مطلب ہماری عبادت سے اس میں اضافہ ہوتا ہے شان و شوکت میں۔ کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور tradition has it that if all men and all things first and last were to become pious and religious، ایک ٹریڈیشنل وے یہ ہے کہ یعنی کہ ایک روایتی انداز میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمام آدمی اور ساری جو چیزیں ہیں شروع سے لے کر آخر تک اول آخر ہر شے کیا ہو جائے، نیک ہو جائے اور عبادت گزار ریلیجیس کہتے ہیں مذہبی ہو جائے، ان دا ایکسٹریم اٹ وڈ ناٹ ایڈوانس دا میگنیفیشنس آف گاڈ بائی ایم میئر ایٹم، تو کیا ہو جائے گا کہ وہ ساری کی ساری چیزیں مطلب دنیا میں جتنی بھی شے ہیں، ہر مخلوق جاندار بے جان وہ اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے اور نیک ہو جائے، تب بھی اس کی جو گلوری ہے، اس کی میگنیفیشنس ہے، شان و شوکت اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آگے لا محدود ہے اس کی ذات تو۔ And if all of them were to become the worst sinner and offenders, it would not detract from his resplendent majesty and greatness even by the slightest degree imaginable۔ اور اگر دوسری پیک پہ وہ کہہ رہا ہے کہ سب کے سب ہر چیز جو ہے وہ سینر ہو جائے، مطلب شدید بڑے بڑے گناہ گار ہو جائیں، سارے اوفینڈرز ہو جائیں، مجرم ہو جائیں، تو تب بھی اس کی جو میجسٹی ہے، اس کی شان و شوکت ہے، گریٹنس ہے، اس میں ذرا سا فرق بھی نہیں لا سکتا، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا ذکر ہو رہا ہے اس میں کہ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اگر ساری مخلوق جو یعنی کہ جاندار بے جان اس کی عبادت کریں تب بھی، اور اگر اس کو دا ورسٹ سنر ہو جائیں تو تب بھی اس کی جو میجسٹی ہے، میگنیفیشنس ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور ورشپ ان شارٹ از ہوللی فار اور اون، تو ان شارٹ مختصراً یہ کہ ہماری جو عبادت ہے وہ ہمارے خود کے لیے یہ ہے، اینڈ فلفلمنٹ آف آور اسپرچول ڈیسٹنی، اور ہماری جو روحانی ڈیسٹنی ہے، جو ہماری روح کی منازل ہیں، اس کو آسان کرنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، روحانی طور پر ہمیں تقویت دینے کے لیے۔ وی ہیو بین commanded to it by God so that we may thereby strengthen our awareness of Him and make ourselves worthy of His special grace، اور ہم اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں اس لیے کہ ہم خود کو مضبوط کر لیں، ہم خود کو اپنی روح کو تقویت دے لیں اور اویئرنیس ہو جائے، یعنی کہ آگاہی ہو جائے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کی قربت ہم حاصل کر پائیں، ٹھیک ہے۔ It is true that there can be no likeness or comparison between God and man، ظاہر ہے مخلوق میں اور خالق میں تو کوئی نہ کمپیریزن ہے، نہ کوئی تشبیہ ہے کسی بھی چیز کی۔ One is the mighty creator and the supreme owner of the heavens and the earth، وہ بے شک بڑا بے نیاز ہے، سب سے بڑا کریٹر ہے، خالق ہے آسمانوں کا، زمینوں کا۔ the hopeless weakling a creature of filthy drop of fluid، اور جو مخلوق ہے وہ ایک خون کے گندے قطرے سے بنی، یعنی کہ ایک ڈراپ آف فلوئڈ صرف اس کا وجود آیا ہے، اور خالق جو اس کی جو معبودیت ہے وہ لامحدود ہے، تو وہ کہہ رہے دیر از نو لائکنیس، نو کمپیریزن، ورتھ لیس، جس کی کوئی اوقات نہیں، مخلوق کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔
despicable worm can be said to possess greater similarity to the most powerful monarch on the earth that man can ever claim to have with his maker. کہہ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان جو ہے وہ کوئی ایسی سملیرٹی جیسے اس کے میکر سے کریٹ مینس کہ وہ ایک چیپسٹ تھنگ اس کو کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک گندے قطرے سے اس کا وجود آیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور وہ اگر یہ پوزیس کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی کہ موسٹ پاورفل مونارک، سب سے بڑا جو حاکم اعلیٰ ہے زمین پر، اگر کوئی بادشاہ اس کے ساتھ یعنی کہ اپنی کمپیریزن ہے وہ نہیں کر سکتا اپنے کریٹر کے ساتھ، اپنے میکر کے ساتھ، کوئی بھی اس کی مخلوق میں. How then is man to obtain access to God؟ جب ایسا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ انسان اس کی قربت کیسے حاصل کرے. access یہاں ان ٹرم آف قربت آئے گا. and when his favor and love this can be possible only through، وہ کہہ رہا ہے اس کی قربت کیسے حاصل کرے، اس کی محبت کیسے حاصل کرے. تو یہ صرف اس طرح ممکن ہے کہ میکنگ این ایکسپلسٹ ایکنالجمنٹ آف گاڈ's infinite power and majesty and his own complete humbleness and affirming is through his daily action. کیا ہے کہ اپنے زندگی کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان میں اس کی ہمبلنس افیمنگ یعنی کہ ایک عاجزانہ طور پر اس کے آگے جھک جائے، اس کی ساری کمانڈز کے آگے سر جھکائے، ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا اس کی جو انفائنائٹ پاور میجسٹی ہے، لامحدود اختیارات ہیں معبود کے، ان پہ سر جھکائے، ان کو ایکنالج کرے، اس کو مانے، دل سے تسلیم کرے. This is what bring man closer to God and makes him his beloved trusted servant. یہ ایک چیز ہے کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے گی، اس کی قربت کا یعنی کہ باعث بنے گی، اور اس کو محبوب بنا دے گی، beloved one بنا دے گی، اور ایک اچھا غلام، اچھا بندہ، سرونٹ، ٹرسٹڈ سرونٹ بنا دے گی. نیکسٹ ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، to the Ad people، اور عاد کے یعنی کہ قوم عاد کی طرف بھیجا، اخاہم ان کے بھائی، ہود کو. وی سینٹ ہود ون آف دیئر بردرن، ان کے بھائیوں میں سے ایک. ہی سیڈ، کالا یا قوم اعبدوا اللہ، کالا کہا انہوں نے، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ہی سیڈ، او مائی پیپل ورشپ اللہ، ما لکم من الہ غیرہ فلا تتقون، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اگر تم عقل رکھتے ہو تو. یہ ہیو نو ادر گاڈ بٹ ہم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ول جی نو فیئر اللہ کے، افلا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو پھر اس بات پہ یقین رکھو کہ اس کے سوا کو تمہارا کوئی معبود نہیں جس کی عبادت کی جائے. یہ تتقون ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، فیئر رکھنا. ٹھیک ہے. نیکسٹ بھی ورس ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے ہر امت میں رسول. For we assuredly sent amongst every people a messenger. Assuredly means without any doubt, definitely. Okay. ہر قوم میں، ہر امت میں رسول بھیجے with the command، یعنی کہ اپنے احکامات دے کر انہیں، ان اعبدوا اللہ، کہ سو اللہ. انہوں نے پھر یہ احکامات میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. عابد یہاں آگے نا عبد کے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت اینڈ ایسچیو ایولس، اور ایول سے یعنی کہ برے کاموں سے، طاغوت کاموں سے، شیطان کے کاموں سے بچو. دیٹس آل فار لیسن نمبر 7. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.